سینٹ سے جا رہی ہیں تو کیسا تجربہ رہا آپ کا سینٹ کے اس عرصے کے دوران، اور جو آپ سے آپ کے حلقے کے لوگوں نے، آپ کی پارٹی نے آپ سے توقعات وابستہ کی تھیں، آپ کس حد تک ان پر پورا اترنے میں کامیاب رہی ہیں؟ مجھے بڑی خوشی ہے کہ 6 سال بڑے ہی کامیابی کے ساتھ، ظاہری بات ہے جدوجہد تو ہر فورم میں جاری رہے گی، لیکن اس ایوان میں جو کیونکہ میرا الیکٹرل کالج سندھ اسمبلی تھا تو انہوں نے مجھے انپوز میری پارٹی نے کامیاب کرا کر بھیجا، اور میں اس سے پہلے جنرل الیکشنس لڑتی رہی ہوں اور 2 دفعہ کامیاب رہی ہوں۔ اس سے پہلے میری فیملی بھی لڑتی رہی ہے، والد صاحب۔ تیسری دفعہ 2 دنوں تک میں کامیاب ہوئی تھی، لیکن 48 گھنٹوں کے بعد میری رزلٹ چینج کی گئی، تو اس کے بعد میری پارٹی نے خود فیصلہ کیا اور انہوں نے مجھے یہاں ہدایت دی یہاں آنے کی۔ تو میں تھوڑا سا یہ تھی کہ یہ سیشن ایوان پتہ نہیں کیسا ہوگا، لیکن بہرحال زبردست لوگ، ایسا جیسے لوگ، فرحت اللہ بابر صاحب، رضا صاحب جیسے لوگ ملے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور میرے جو انٹرسٹ کے ایریاز ہیں وہ ہیں واٹر ڈسٹریبیوشن، NFC، 18th امینڈمنٹ، فیڈرل لیجسلیٹو 2 میں جو بھی آپ کے آتے ہیں، نیچرل ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن، آئل اینڈ گیس، یہ ساری چیزیں، یا ریگولیٹری اتھارٹیز، اس پر میں نے لیجسلیشن بھی کی اور اس پر جو ہے کام بھی کیا، اسپیشل کمیٹیز بھی بنائی، خواتین کے ایشوز کے حوالے سے بھی، اور نیکٹا اور اس پر بھی نیب پر بھی جو بھی پارلیمنٹری انسٹرومنٹس ہیں وہ استعمال کیے، کشمیر کے حوالے سے بھی ہم نے جو ہے وہ بات کی۔ تو میرے خیال میں اوور آل میں سمجھتی ہوں کہ 6 سال متحرک رہے ہم، اور اچھا، لیکن یہ جدوجہد ظاہری بات ہے، آپ کو انصاف کے لیے اور برابری کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، آئینی جگہ آپ کی جنگ ہے یہ پیسفل، اور آئین ایک فریم ورک میں رہتے ہوئے، تو یہ تو جاری رہنی ہوتی ہے اور جاری رہے گی، اور میں پارٹی کی مشکور ہوں، انہوں نے ابھی بھی مجھے ترجیح دی استعفیٰ بھی، لیکن میں خوش ہوں کہ انہوں نے میرا فیصلہ سمجھا، اور یہ 6 سال ہی میرے لیے کافی تھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پر 60-70 سالوں کے بعد جب میں نے اسپیچ بھی کا، اس کے بعد موقع ملا تو آئیں گے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ایوان کو متحرک ہونا چاہیے، یہ تھوڑا میرے لیے تھوڑا دھیرج والا یہ رہا ہے۔ میم ایک مختصر تھا، پروونشل اسمبلی سے آپ جو ایوان بالا میں آئی ہیں، سینٹ پاکستان کے پارلیمنٹ کا ایوان بالا ہے، تو اس پروونشل اسمبلی سے اور سینٹ کے جو ماحول ہے یہاں پہ آپ نے کیا تبدیلی محسوس کیا، اور کیسا ماحول پایا یہاں پہ ساتھی سینٹرز کے ساتھ اپنے؟ بہت تبدیلی تھی۔ پروونشل حوالے سے آپ اپنے حلقے کی بات زیادہ کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ میں آئی تو مشرف والا دور تھا، اس میں تو ایسا بھی ہوتا تھا، بات کرتے باہر نکلتی تھی تو مجھے گرفتار کیا جاتا تھا، اس میں دہشت گردی کے بھی کیسز تھے، میرے حلقے سے بھی مجھے گرفتار کئی دفعہ کیا گیا ہے، مجھے لاہور سے، کراچی سے بھی گرفتار کیا گیا، تو وہاں تو کچھ دن جیل میں ہوتے تھے، باقی تو کورٹوں کچہریوں میں یا اپنے ساتھیوں کی ضمانتیں کرتے کرتے میرا وہ دور گزرا۔ میں صرف 25 سال کی تھی، تو سب سے کم عمر میں MP تھی، اور ٹکٹ محترمہ بینظیر صاحبہ نے دیا، دوسری دفعہ بھی بینظیر صاحبہ نے ہی مجھے ٹکٹ دیا تھا، اور اس حوالے سے میرے خیال میں پروونشل جو ہے ڈومین وہ بھی متحرک ہے، یہاں زیادہ ریسرچ بیسڈ اور ہم فوکس تھے اپنے کام پر، یہاں سینئر لوگ زیادہ ہیں تو عزت احترام کے ساتھ وہ جو کبھی کبھی لگتا تھا کہ حکومتی بینچ سے زیادہ جھگڑا کیا جائے تو اس کو تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کیا جاتا تھا، لیکن انٹرنیشنل ایشوز پر زیادہ اور آپ کو آئینی چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں یہ اس میں بھی اللہ نے دی کہ ہم نے وہ اس پر بھی۔ ایک آخری چھوٹا سا سوال، میم سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں اور ان انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو کہ ایوان بالا ہے تو اس کے انتخابات کے حوالے سے بڑے سوالیہ نشانات بھی اٹھ رہے ہیں اور پیسے کی بھی، سیاست کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ سینٹ کے انتخابات کو مزید جو ہے شفاف بنایا جا سکے؟ بالکل، میرے خیال میں اس میں جو ہے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اپوزیشن کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، لیکن یہ جب اس طرح آج کل گورنمنٹ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں ان کے رولس پر کھیلا جانا چاہیے اور ان کے امیدواروں کو کامیاب ہونا چاہیے۔ نہیں، اگر لوگ اور پذیرائی ہمارے امیدواروں کو اپوزیشن کو ملتی ہے تو ان کو یہ تسلیم کرنا چاہیے، یہ ہار جیت کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ لوگ کس کو زیادہ چاہتے ہیں، تو آئین میں جو ہر چیز آئین میں لکھی ہوئی ہے، رولس کے مطابق ہم چلیں گے تو میرے خیال میں، اور الیکشن کمیشن تھوڑا بھی نیوٹرل ہوتا ہے تو یہ حکومت پریشان ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اسپیس ایک دوسرے کو دینا چاہیے، ہم پاکستان کے استحکام اور ترقی کی بات کرتے ہیں، اور ان الیکشنز کا فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونا ظاہری بات ہے ضروری ہے۔ میڈم کوئی دلچسپ اور یادگار واقعہ بتائیں جو آپ کو سینٹ میں عرصہ، یہ 6 سال کا عرصہ جو ہے اس کی یاد دلائے گا اور یاد رہے گا، کوئی ایسی بات یا جو آپ کو اچھی لگی ہو سینٹ کی؟ میرے خیال میں تو ہر سیشن دلچسپ رہا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ یہ ایک تو
کیونکہ میری جو کمیٹی مجھے دی گئی تھی پارلیمنٹری افیئرس کی، اس کا نام الیکشن کمیشن کو ہم وہیں بلا سکتے تھے، تو اس میں کافی مجھے تھوڑا سا ہوتا تھا کہ سارے لوگوں کو ہم آن بورڈ لیں، آر ٹی ایس کے حوالے سے، اوورسیز کے حوالے سے، اس حوالے سے. تو اس میں دلچسپ چیزیں تو نہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے حکومت کی طرف سے جو کمپیئر کیا جاتا تھا ہماری گورنمنٹ کو ان کے ساتھ، تو میرے خیال میں اس میں جو ہے وہ تھوڑے سی یعنی غلط فیکٹس فگرس دیتے تھے، تو تھوڑی جھڑپ رہتی تھی. باقی تو میرے خیال میں کمیٹی آف وول جب رضا صاحب کا جو زمانہ تھا وہ میرے خیال میں زیادہ متحرک ہمارا گزرا لیجسلیشن کے حوالے سے بھی، اور زیادہ انٹریکٹیو تھا. جب چیف آف آرمی اسٹاف بھی آئے، چیف جسٹس آف پاکستان بھی آئے، تو سوال جواب جب ہوتے تھے، میرے خیال وہ جو ٹائم تھا وہ زیادہ. اب تو کووڈ بھی آ گیا، دوسری چیزیں بھی آ گئی، لیکن اسٹینڈرڈ بڑھا، سینٹ کا اپر ہاؤس کا اسٹینڈرڈ بڑھا. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ، تھینک یو.